صلی علی محمد وعلی محمد۔ سورہ فاتحہ۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص۔ جنہوں نے آج مجلس کا انتظام کیا کہ اور جو آپ لوگ بیٹھے ہیں سب کے مضمون بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم کل امر سلام، ہی حتی مطلع الفجر۔ صلوات محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم قل لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولییا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین، خیر المبشرین والشفیع المذنبین، المخاطب بطہ یاسین، النبی المؤید ورسول المصدق ابی القاسم محمد۔ ثم الصلاۃ والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اللہم صلی علی اللہم صلی علی فاطمۃ وابیہا وبعلہا وبنیہا والسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ صلوات محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بے شک تمام تر تعریفیں اور تمام تر حمد و ثنا اس پروردگار عالم کے لیے، اس خالق کائنات کے لیے، بہترین رب کے لیے جو گناہ گاروں کی سننے والا ہے۔ دیکھیں دنیا میں ایک عجیب قانون ہے، بہت زیادہ جس کو آپ تنگ کرتے ہیں، بعض اوقات والدین بھی ایسی کیفیت میں آ جاتے ہیں کہ وہ سننا چھوڑ دیتے ہیں، لیکن وہ رب ہے، جب اس کی بارگاہ میں پکارا جائے گا تو وہ سنے گا، جب اس کی بارگاہ میں۔ اور آپ نے جناب عیسیٰ کے زمانے کا ایک واقعہ سنا ہوگا کہ جناب عیسیٰ کے زمانے کے اندر ایک شخص، جناب عیسیٰ جب چلتے تھے تو ان کے حواری بھی ان کے ساتھ چلا کرتے تھے، اور ان کے حواریوں کے چہرے سے نور نکلتا تھا، نور ساطع ہوتا تھا۔
تو جب کوئی نیک انسان کو دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں، اس کی نیکی کو بھی جانتے ہیں، اس کے کردار کو بھی جانتے ہیں، اور نیکیوں کا مثلا آپ جب ہم مشی میں ہوتے تھے اور مشی میں جب نجف سے پیدل چل کے کربلا تک لوگ جاتے ہیں تو ان میں ایک گروہ مجتہدین کا ہوتا ہے، تو ایسی دل میں کیفیت عجیب ہوتی ہے کہ مجتہدین کے ساتھ چلیں، شاید ان کے صدقے میں ہمارے بھی گناہ بخشے جائیں، عجیب سی کیفیت ہوتی ہے۔ تو اب اس واقعہ جس نے اس کیفیت کو محسوس کیا ہوگا کو واقعہ بھی سمجھ میں آئے گا۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ جب میں نے نیک روحوں کو چلتے ہوئے دیکھا تو میں نے دیکھا کہ میں بھی چلوں ساتھ، تو میں نے سوچا کہ میں تو بہت گناہ گار ہوں، کوئی عمل تو میں نے اچھا کیا نہیں ہے، قابل نہیں ہوں میں ان کے ساتھ چلنے کے لیے، قابل نہیں ہوں، لیکن پروردگار تو میری عزت رکھنا، میں ان کے پیچھے چل رہا ہوں تو میری عزت رکھنا۔ اور آپ دیکھیے کہ یاد رکھیے، انسان جتنا بھی نیک ہو جائے، جتنا بھی کمال بلندی پر پہنچ جائے، ایک لمحے کا عبادت کا غرور زمین پر پٹخ دیتا ہے اللہ، ایک لمحے کا غرور۔ کیا سمجھتا ہے انسان؟ ہم بہت نمازیں پڑھتے ہیں، ہم بہت روزے رکھتے ہیں، ہم جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں عبادت کرنے والا، ہم جیسا اچھا پردہ کرنے والا کوئی نہیں ہے، ہم جیسا اچھا خوش اخلاق۔ جہاں انسان نے یہ سوچا، ویسے ہی جہاں، اسی لیے کہا گیا، آپ نے بارہا سنا ہوگا، یہ شیکسپیئر کا بھی مقولہ آیت اللہ شریف فرماتے ہیں کہ آپ برے لوگوں سے نفرت نہ کریں، برائی سے نفرت کریں۔ اللہ نے ہمیں لوگوں سے نفرت کرنا نہیں سکھایا، کہا برات کرو تو برائی سے برات کرو، نہ کہ لوگوں سے برات کرو۔ جب ہم لوگوں سے نفرت کرتے تو کیا ہوتا ہے؟ برائی نہیں جاتی، برائی بڑھ جاتی ہے۔ حواریوں میں سے جو ہے رسول خدا یعنی جناب عیسیٰ کے حواریوں میں سے ایک اور شخص جو حواری ان 12 حواریوں میں سے نہیں تھا، اس نے، لیکن وہ عبادت گزار تھا، عابد تھا، زاہد تھا، اس نے کہا یہ گنہگار ہمارے ساتھ کیوں چل رہا ہے؟ تو بہت گناہ گار ہے، کون نہیں معلوم، کس کو نہیں معلوم اس کی شہرت، کون نہیں جانتا اس کی شہرت کو، کہ ہمارے ساتھ کیوں چل رہا ہے؟ تو پروردگار نے جناب عیسیٰ کو وحی کی کہ عیسیٰ اپنے اس صحابی سے کہنا اللہ نے اس کے تمام اعمال برباد کر دیے، تمام اعمال برباد کر دیے، اسے اپنی نیکی پر اتنا زم ہے کہ کوئی شخص اس کے ساتھ چل نہیں سکتا، اور اس کو خوشخبری دینا کہ پروردگار نے تمہارے اعمال کو نیکیوں سے بڑھ دیا۔ تو خدا سے کبھی بھی مایوس نہ ہو انسان، کیونکہ پروردگار عالم ہر لمحہ بخشنے والا ہے، ہر لمحہ معاف کرنے والا ہے، دور پڑ دے گا۔ اور تھوڑا سا آگے ہو جائیں، سردی ہے، سب کو بیٹھنے کا موقع ملے گا، آپ لوگ تھوڑا قریب ہو کے بیٹھا کریں۔ خوشنودی امام زمانہ بلند ترین صلوات محمد۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہم جناب فاطمہ الزہرا کے خطبے کے آئینے کے اندر اپنی ذمہ داری کو تلاش کر رہے ہیں، اپنی ذمہ داری کو محسوس کر رہے ہیں۔ کون جناب فاطمہ الزہرا؟ جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ، پروردگار نے ان کو چنا ہے۔ یہ برگزیدہ خاتون ہے، یہ خاتون جنت ہیں، یہ خاتون جن کا مقام بلندی یہ ہے کہ رسول خدا جو رحمت للعالمین ہیں، جو نبیوں کے سردار ہیں، ان کے احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور ایک بار نہیں، کئی بار تمام مجتہدین اور تمام علماء کرام لکھتے ہیں کہ جب رسول خدا کی وفات ہوئی تو جبریل نے کہا آپ جا رہے ہیں تو ہم بھی جا رہے ہیں، اب ہم نہیں آئیں گے، لیکن روایتوں نے لکھا ہے کہ جناب فاطمہ الزہرا سے 100 بار ملاقات ہوتی ہے جبریل، 100 بار جناب فاطمہ الزہرا سے ملاقات ہوتی ہے جبریل کی۔ کیسی پاکیزہ خاتون ہیں، کیسے مطہرہ خاتون ہیں۔ اگر کوئی اس خاتون کو، ان کی عظمت کو دل میں رکھتے ہوئے، دیکھیے وہ لوگ جو مجالس کا انتظام کرتے ہیں، جو مجالس کرتے ہیں، آپ کو یاد ہوگی وہ روایت میں نے پڑھی ہے کہ ایک روٹی کا ٹکڑا نا، ایک روٹی کا ٹکڑا بھی کسی نے فاطمہ کے نام سے لایا ہے، اللہ نے اس کی شفاعت کو محفوظ کر لیا ہے نا، ایک روٹی کا ٹکڑا، اور روٹی پوری غذا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ جب ہمارے یہاں کفارے ادا ہوتے ہیں، روزے کا کفارہ، تو روزے کفارے میں اول تو پورا کھانا ہے،
مطلب ہم کسی کھانا کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں سالن ہو، روٹی ہو، اس کے ساتھ فلاں چیز ہو، کم از کم سالن اور روٹی جو ہے وہ ہماری یہاں غذا ہے۔ جبکہ ہم جب شریعت میں آتے ہیں، اچھا عجیب بات ہے، جب دینے پہ آتے ہیں کفارہ تو روٹی دیتے، سالن دیتے نہیں ہیں ساتھ، ہے نا۔ اس وقت تو ہمیں شریعت ہوتی ہے کہ نہیں، کفارہ پوچھتے ہیں بار بار، کفارہ بھی، اور بعضوں کا خاص طور پہ یہ مسئلہ کب پیش آتا ہے، جب رمضان کا چاند جو ہے وہ ختم ہونے کے بعد عید کا چاند آتا ہے، فطرہ نکالنا، تو بولتے ہیں فطرہ کتنا ہے، بھئی آٹے کی قیمت ہے، ٹھیک ہے، آٹے کی قیمت پہ ساتھ آپ چکن کی قیمت بھی نکال سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کوئی نہیں نکالتا کوئی نہیں ہے۔ یعنی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، اناج وہ اناج، میں گھر میں شوق سے چاول کھاتی ہوں اور آٹے پہ جو ہے فطرہ نکال دیتی ہوں، گھر میں بادام بھی شوق سے کھائے جاتے ہیں، ہاں بادام پہ بھی نکال سکتے ہیں نا، نکال سکتے ہیں نا، لیکن اللہ نے زحمتوں سے بچایا، بہت کریم ہے وہ رب، بہت رحیم ہے وہ رب، اس نے انسان کو زحمتوں سے بچایا ہے۔ کفارہ کتنا ہے؟ اگر ایک روزہ نہیں رکھا، ٹھیک ہے، وہ تو جان بوجھ کے روزہ نہیں رکھا، وہ تو 60 روزے رکھنے، نہیں، فدیہ، مجبوری کی بنا پر آپ بیمار تھے اور روزہ نہیں رکھ پائے، وہ بیماری جو اسلام بتا رہا ہے، نہیں وہ ہماری اور آپ کی، ورنہ تو ہر عورت بیمار ہے، ہمارے یہاں تو کوئی صحیح ہے ہی نہیں، خواتین میں تو کوئی صحیح ہے ہی نہیں، وہ جو ہم اپنے آپ کو بیمار ظاہر کرتے ہیں، حقیقتاً جو بیماری ہے اس بیماری کے بارے میں کہا گیا، جو بیمار ہے اور اسے پتہ ہے کہ بیماری کی وجہ سے اس کا روزہ، اس کی طبیعت زیادہ خراب ہو جائے گی، تو وہ روزہ نہ رکھے اور اگلے رمضان سے پہلے وہ روزے کی قضا کر دے، نہیں کی ابھی زندگی باقی ہے نہیں باقی پتہ نہیں ہے، رمضان آ گیا اب تو رمضان کے روزے رکھنے ہی رکھنے، لیکن یہ قضا زندگی بھر کے لیے۔ اب کیا ہوگا اگر اب نہیں رکھے تو کیا کرے؟ ایک متام دے، ایک متام کتنا ہوتا ہے؟ 3 پاؤں آٹا، ایک روزے کے بدلے میں 3 پاؤں آٹا، یعنی ایک فقیر کو جب آپ کھانا دیتے 3 وقت کی روٹی، ٹھیک ہے، فقط روٹی، تو وہ روٹی اسی لیے اسلام نے مکمل غذا مانی ہے، روٹی کو مکمل غذا مانی، اسی لیے کفارے کے طور پر اسے ادا کرنے کے لیے کہا گیا۔ اور کس کے صدقے میں پروردگار کس کے صدقے میں دے رہا ہے؟ جناب فاطمہ الزہرا کے صدقے میں یہ روٹیاں ہیں جو کبھی مسکین کو بانٹی گئیں، کبھی اسیر کو بانٹی گئیں۔ 135 آیات ہیں قرآن میں جناب فاطمہ الزہرا کی شان میں اتری ہے، اہل سنت نے نقل کی ہیں، اہل سنت کہتے ہیں حتماً ایسا ہی ہے، یعنی ہماری ہم تو بہت ساری آیات اور بھی، اہل سنت یہ کہتے ہیں خصوصیت کے ساتھ، پر کوئی بھی اختلاف نہیں ہے اس بات کے اندر، کوئی جھگڑا نہیں ہے اس بات کے اندر، متواتر کے ساتھ سورہ دہر کے بارے میں تمام شیعہ سنی وہابی تمام جو ہیں وہ مورخین اور تمام جو ہے وہ تفسیر کرنے والے اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ سورہ دہر جناب فاطمہ الزہرا کی شان میں نازل ہوئی، 18 آیات کی شان میں بلند تر صلوات، اس کی 18 آیات جناب فاطمہ الزہرا کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ جناب فاطمہ الزہرا کی شان کو جس نے سمجھ لیا وہ فاطمہ الزہرا کے محضر میں داخل ہو گیا۔ فاطمہ الزہرا کی شان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے بہت سارے اہل سنت علماء کرام، بہت سارے اہل سنت نے جناب فاطمہ الزہرا کی شان کو لکھا ہے، آپ کو بخاری میں بھی مل جائے گا، آپ کو ترمذی میں بھی مل جائے گا، آپ کو ابن ماجہ میں بھی مل جائے گا، ان تمام کتابوں میں جناب فاطمہ الزہرا کی شان کو لکھا ہوا ہے۔ یہاں تک کہ مصر کے ایک ایسے عالم کا واقعہ لکھا ہوا ہے، ان عالم نے جناب فاطمہ الزہرا کی شان میں کتاب لکھی ہے، اس کتاب کا نام ہے نور الابصار، کتاب کا نام میں بتاؤں گی، نور الابصار۔ کتاب نور الابصار کب لکھی انہوں نے؟ کہتے ہیں کہ یہ ان کا نام تھا، شبلنج کے رہنے والے تھے، شبلنجی نام تھا ان کا نام، شبلنج کے رہنے والے تھے، پورا نام میرے اس وقت ابھی ذہن میں نہیں، شبلنج کے رہنے والے تھے، شبلنجی تھے، مصر کا ایک قریب قاہرہ ایک قریب کوئی ایک گاؤں ہے یا ایک سمجھ لیں کوئی شہر ہے یا گاؤں ہے، وہاں کے رہنے والے تھے، انتہائی تعصب سے بھرپور تھے، دل ان کا تعصب سے بھرا ہوا تھا۔ تو ایک یہ انہوں نے یہ کتاب جب لکھی، جب یہ بہت بڑھاپے میں آئے، بہت آخری زندگی کے بالکل آخری ایام میں لکھی، ان کی حالت یہ تھی کہ ان کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی تھی، ٹھیک ہے، بہت بڑے عالم تھے، مصر کے بہت بڑے عالم تھے اہل سنت کے، اور آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی تھی، آنتیں بالکل ختم ہو گئی تھیں، حالت ان کی اتنی خراب تھی، ڈاکٹر نے جواب دے دیا تھا کہ اب آپ کے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں جناب فاطمہ الزہرا کی اولادیں بکھری پڑی ہیں پوری دنیا کے اندر، اور خوش نصیب ہے وہ، خوش نصیب ترین ہے وہ ملک جہاں پر فاطمہ کی کوئی اولاد موجود ہے، اور ہم امیر ہیں،
ہم اس معاملے میں امیر ہیں. کراچی کے اندر امام حسن کے پوتے موجود ہیں. ہم اس معاملے میں بہت خوش نصیب ہیں. اور اولادیں جو ہماری یہاں بھی ریسرچ کے بعد ثابت ہوئی ہیں، آپ دیکھتی ہیں کہ بہت ساری جو ہے وہ ابھی بھی ثابت ہیں ہمارے یہاں جو موجود ہیں. غریب کون ہے؟ آپ دیکھیے مشی کے اندر ایک شخص جا رہا تھا، کہتے ہیں کہ میں جو ہوں رستہ بھٹک گیا تھا. تو میں رستہ بھٹک گیا تو کینیڈا سے آیا ہوا تھا یہ. اس نے کہا کہ آپ نے جانتے ہیں جو لوگ مشی کے لیے نکلتے تھے، بہت سارے لوگ جو ہے وہ انہوں نے خود بھی یعنی قافلے سے نہیں ملتے تھے، خود ہی آئے اور خود ہی جو ہے اس میں شامل ہوتے تھے. کہ میں رستہ بھٹک گیا تو ایک گاؤں سے گزرا ایک جو ہے وہ شخص مجھے ملا آ کے نا، تو میں اس کے گلے ملا. تو میں نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی کہ میں رستہ بھول گیا ہوں. تو وہ میرے ساتھ چلنے لگا. کربلا کی بات ہو رہی تھی تو وہ میرے ساتھ بہت غریب سا تھا بہت. تو میرے دل میں آیا کہ میں اس کو کچھ دوں گا، یہ غریب ہے، جب میں اپنا راستہ طے کر لوں گا تو میں اس کو کچھ دوں گا. بڑا غریب سا تھا. تو اسی میرے گلے لگا. تو اس نے کہا کہ آپ کہاں سے آئے؟ باتیں ہوتی ہیں. اس نے پوچھا آپ کہاں سے آئیں؟ تو اس نے کہاں سے آئے؟ تو میں کہا کینیڈا سے آئے. تو اس نے کہا کہ اچھا کینیڈا میں کسی اولاد امام کی قبر ہے؟ کینیڈا میں کہاں پہ قبر ہوگی؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، کینیڈا میں تو کسی امام کی قبر نہیں ہے. تو وہ کہتا ہے اس نے مجھے سینے سے لگا لیا. پھر وہ رویا، اتنی دیر تک روتا رہا. کہا آپ کتنے غریب ہیں نا، آپ کتنے غریب ہیں. آپ ایک ملک میں کسی امام کے اولاد کی قبر، کتنے غریب ہیں آپ. کہتے ہیں مجھے اپنی غربت کا اندازہ ہوا، جو میں اسے غریب سمجھ رہا تھا تو مجھے اندازہ ہوا تو وہ تو بہت امیر ہے. امام کے محضر میں رہتے ہوئے میں کتنا غریب ہوں کہ اتنی ڈالر رکھنے کے باوجود بھی میرے پاس یہ نعمت موجود نہیں ہے. درود پڑھے گا. تو کہتا ہے کہ مصر کے اندر امام حسن علیہ السلام کی ایک بیٹی، یعنی انہی کے سلسلے کی، انہی کی نسل سے اب اس طرح آپ جب ایران جاتے ہیں تو ایران کے اندر بھی آپ کو اس طرح کے بہت سارے لوگ، بہت سارے امامزادے ملتے ہیں. تو وہاں بھی ان کی ایک بیٹی، یعنی ان کے نسل سے ایک بیٹی جو ہے وہ موجود ہے. زکیہ میرا خیال سے ان کا نام ہے. تو کہتے ہیں کہ جب یہ اپنی زندگی سے مایوس ہو گئے تو یہ ان کی قبر پہ گئے، اور ان کی قبر پہ جانے کے بعد بہت دیر تک روتے رہے اور کہا کہ جس خاندان طاہرہ سے آپ کا تعلق ہے، میں جس حال میں ہوں میں جانتا ہوں اس حالت کو محمد علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہتا ہے میں ان کی قبر پہ پہنچا اور میں نے بڑے صدقے دل سے یہ منت مانی کہ اگر میں ٹھیک ہو گیا اور میری آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی تو میں جناب سیدہ کی ذات پر ایک کتاب لکھوں گا، پوری تحقیق کے ساتھ، پوری ان کی عظمت کے ساتھ کتاب لکھوں گا. اور اللہ نے ان کو بینائی دے دی. اللہ نے فاطمہ الزہرا کے صدقے میں ان کو بینائی دے دی. انہوں نے فاطمہ الزہرا کے نام پر ایک کتاب لکھی، بڑی مشہور، بہت ہی بہترین عربی زبان میں کتاب لکھی گئی، نور الابصار کے نام سے. وہ جب نور روشن ہو گیا، وہ نور جب روشن ہو گیا، آنکھوں میں ایسا روشن ہو گیا تو جناب فاطمہ الزہرا سے غیر توسل کرتا ہے وہ پا لیتا ہے. فاطمہ الزہرا کی ذات کتنی بلند ترین ذات ہے، کتنی بہترین ذات ہے کہ وہ جو دشمنوں میں ہوتا ہے ان کی اولادیں کے، ان دنیا کے اندر آپ جتنے بھی لوگ ہوں، آپ کی اولاد کے دشمن کو دینا آسان نہیں ہے.
کیسے دیں گے آپ؟ جو آپ کی اولاد کا دشمن ہو، آپ شاید اپنے دشمن کو معاف کر دیں، اولاد کے دشمن کو معاف کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ بیوی وہ ہے جو اولاد کا دشمن ہے، لیکن اگر جناب فاطمہ الزہرا کی بارگاہ میں آ کے کچھ مانگتا ہے تو وہ خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا۔ درود پڑھ دے گا جناب فاطمہ الزہرا کی شان۔ وہ جناب فاطمہ الزہرا جس نے قلوب کو زندہ کیا، اور قلوب کو زندہ کرنے کے لیے جو مسائل بیان کیے ہیں جناب فاطمہ الزہرا نے اس خطبے کے اندر بہت ہی خوبصورت ہے۔ ہم کل پہنچے تھے جناب پہلے ہم نے خدا کی معرفت کا ذکر کیا جو جناب فاطمہ الزہرا نے ذکر کیا، ہم نے نہیں کیا۔ جناب رسول خدا کا ذکر کیا، اس کے بعد قرآن کی عظمت کا ذکر کیا، قرآن کیسا ہے، اور اس کے بعد آپ جانتے ہیں ہماری دین کے اندر اصول دین 5 ہیں، ٹھیک ہے، فروع دین جو ہے وہ 10 ہیں، ٹھیک ہے۔ اصول دین کا تعلق آپ کے قلب سے ہے، ٹھیک ہے، اصول دین کا تعلق آپ کے قلب سے ہے، اور اصول فروع دین کا تعلق آپ کے اعضاء و جوارح سے، ایکشن سے، ہے نا، جتنے بھی ہیں۔ اب اصول دین سے توحید ایکشن نہیں ہے، توحید عقیدہ ہے نا، توحید عقیدہ ہے، نماز ایک ایکشن کا نام ہے۔ تو اب نماز کے بارے میں اب جتنی گفتگو کر رہی ہیں، جب توحید کو بیان کر چکی، رسالت کو بیان کر چکی، اب فروع دین پر بات کرتی ہیں اتنی خوبصورت انداز سے، ایسے لگ رہا تھا کہ پورا دین جناب فاطمہ الزہرا نے اس خطبے میں بیان کیا ہے۔ اور ابھی تک آج ہماری 5ویں مجلس ہے، ابھی تک جناب فاطمہ الزہرا نے فدق کا مطالبہ نہیں کیا، ابھی تک جناب فاطمہ الزہرا قلوب کو روشن کر رہی ہیں۔ کہتی ہے پس تمہارے لیے ایمان کو شرک سے پاک ہونے کا وسیلہ قرار دیا ہے۔ اگر تم ایمان والے ہو تو شرک سے پاک ہونا چاہیے۔ خدا نے نماز کو کیوں فرض کیا ہے؟ نماز کو فرض کیا تاکہ تکبر سے بچو۔ اگر نماز پڑھنے والا تکبر کرتا ہے تو وہ نماز نہیں پڑھتا، وہ صرف ٹکریں مارتا ہے۔ نماز کو تکبر سے بچنے کا ذریعہ قرار دیا، اور زکوٰۃ کو کیا جا دیا؟ زکوٰۃ کو آپ کے رزق کی پاکیزگی کا وسیلہ قرار دیا۔ کوئی زکوٰۃ نہ دیتا ہو، خدا کے نام پہ نہ نکالتا ہو تو اس کا رزق پاکیزہ نہیں ہے۔ اسی لیے کہا گیا مال کی محبت کو دل سے نکالنے کے لیے جتنا دے سکتے ہو خدا کی راہ میں دو۔ اور پھر فرمایا اور رزق سے زیادہ، یعنی صرف ایسا ہی نہیں بلکہ رزق کی ذاتی کا بھی باعث بنایا، دو گے تو خدا بڑھائے گا، جتنا دیتا جاؤ گے اتنا۔ اور روزے کو کیا بنایا پروردگار نے؟ جتنا انسان روزہ رکھے گا، ماشاءاللہ ایام فاطمہ الزہرا جب سے میں نے یہاں کہا ہے بہت سارے لوگ ماشاءاللہ رکھتے ہیں، ہر سال رکھتے ہیں، اور یہاں بہت سارے روزے دار موجود ہوں گے، اور جو روزے رکھ رہے ہیں کہا یہ روزہ آپ کے دل کو، دیکھیں ہمیں پتہ ہے کبھی کبھی ہمارا خلوص ختم ہو جاتا ہے۔ جو انسان اپنا علاج خود کرتا ہے نا وہ اچھا ڈاکٹر ہے، جو اپنے باریک باریک مرض کو جانتا ہے۔ ہم اپنی باریک، اگر آپ اپنے آپ کو صحیح کرنا چاہتے ہیں اور اپنے مرض کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو باریک ترین دقیق ترین اپنا جو ہے معائنہ کریں، کہاں کہاں کون کون سا مرض چھپا ہوا ہے۔ اس مرض کا علاج ہے روزہ، اس مرض کا علاج ہے روزہ۔ یعنی میں کہوں کہ کبھی میرا دل کرتا ہے کہ میں کسی گھر میں گئی ہوں، تھوڑی سی لالچ بھی ہوتی ہے جانے کی کہ وہاں جاتی ہوں تو چائے اچھی ملتی ہے مثلاً، وہاں چاہتی ہوں تو وہ کھانا بہت اچھا کھلاتے ہیں مثلاً، ٹھیک ہے، کہیں جا رہی ہوں کسی دوست سے مل رہی ہوں اس لیے چاہتے وہ میری حمایت میں بولیں۔ جہاں بھی آپ اپنی غرض رکھتے ہیں اس کا مطلب آپ خلوص نہیں ہے، اس کا مطلب آپ چاہتے ہیں کہ بھائی وہ مجھ سے راضی رہے، فقط یہ کہ مجھ سے راضی رہے، تب بھی آپ کے پاس خلوص نہیں ہے۔ اللہ کو راضی رہنا چاہیے، لوگ راضی رہیں نہ رہیں اس سے فرق نہیں پڑتا، اللہ آپ کو اس سے راضی ہونا چاہیے۔ اگر دل میں خلوص کو اگر چاہتے ہیں کہ دیکھیں میں اگر خود اپنا علاج کرنا چاہتی ہوں اور بہت سارے لوگ چاہتے ہوں گے، میں خود محسوس کرتی ہوں فلاں چیز میرے اندر آج کل بڑھ رہی ہے، دیکھیں ہمارا ایمان اور ہمارا تقویٰ ایک جگہ نہیں رہتا کہ اب حاصل کر لیا تو یہیں پر رہیں گے، نہیں، ایک دم سے پھٹتے بھی جاتے ہیں، ایک دم سے گر بھی جاتے ہیں اپنی وجہ سے، اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے، کیونکہ قلب کی حالت ہماری ایک جیسی نہیں رہتی۔ جیسے میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ یہ حق کے اوپر قائم رہنا نا یہ بہت مشکل کام ہے، آسان نہیں ہے۔ کبھی آپ قائم رہتے ہیں، کبھی آپ ہمت چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ اگر آپ اس کو مضبوطی سے پکڑنا چاہتے ہیں اور اپنا علاج مضبوطی کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں تو روزہ رکھیں، روزہ آپ کے اخلاص کو
بڑھا دے گا، آپ کو مضبوط کرے گا. آپ روزے دار ہوں گے، آپ کی اولادیں بھی روزے دار ہوں گی. میرے اپنے خاندان کی، اپنے سسرال کی بات بتاؤں، ہمارے یہاں بڑے بچے سب روزے رکھتے ہیں، مستب روزے بھی رکھتے ہیں. روزہ تو سب نے رکھا ہوا، مطلب عام طور پہ یہ اثرات باقی گھروں کے اندر دیکھنے میں نہیں آتے. لیکن خدا کا شکر ہے، جب میں یہاں آئی تھی جب حالات کچھ اور تھے، اب آئی ہوں، مجھ سے زیادہ عمل کرنے والے لوگ نظر آتے ہیں، بہت عمل کرنے والے لوگ نظر آتے ہیں. تو بچوں کو روزوں کا عاشق بنائیے، انہیں بتائیے کہ روزہ جو ہے وہ جسم پر کیسے اثرات رکھتا ہے، کیسے اس کو کھانے کا حریص نہ بنائیے کہ اس کے گھر کو کھانے کا حریص بنائیں. ہم کسی محفل میں جائیں تو آپ بولیں کہ سارا کھانا میری بچے کے پلیٹ میں ہی انڈیل دیا جائے، میں اپنی پلیٹ میں ڈالوں یا نہ ڈالوں. نہیں، بچوں کو انصاف سے کھانا سکھائیں کہ دیکھو سب بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے تمہیں بھی چاہیے تم اتنا لے لو، باقی لوگوں کو بھی تاکہ مل جائے. زیادہ ہے تو ضرور ڈالیں، لیکن بچوں کو اتنا بتائیں کہ بچے کے اندر یہ دینے والی خوبی، سب کچھ اپنے لیے لینے والی برائی پیدا نہ ہو سکے. اور اللہ نے پروردگار عالم ہم سب کو حج نصیب فرما. آپ دیکھیں حج کے لیے خصوصیت کے ساتھ یاد رکھیے گا، وہ لوگ کہ جن کے پاس حج اتنا پیسہ ہے، بعض اوقات ہمیں ویسا نہیں ہوتا، لیکن ہمیں جو ہے وہ وراثت میں ملتا ہے، ٹھیک ہے، ہمیں باپ کی پراپرٹی سے، ماں کی پراپرٹی سے ہمیں پیسہ ملا، حج واجب ہو گیا. حج واجب ہو گیا، کوئی شرط نہیں ہے، قرض نہیں ہوا، نہ آپ کی شادی نہیں ہوئی اور آپ جا نہیں سکتے، یا میرے بچے ہیں یا میری بیٹی کی شادی نہیں ہوئی، نہیں، ایسا کوئی مسئلہ اسلام میں نہیں ہے. پیسہ آیا، حج واجب ہو گیا، حج پر جانا ہے، ٹھیک ہے. سوائے 3 شرطیں کہ آپ کے پر معاف ہوگا. ایک تو یہ کہ صاحب مستطیع نہ ہے، پیسے ہی نہیں ہیں، جا ہی نہیں سکتی، ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ بیمار ہوں، مطلب ارکان کو ادا ہی نہیں کر پاتی، کر ہی نہیں سکتی ادا، ٹھیک ہے. اس کا اگر آپ صاحب حیثیت ہیں اور ارکان کو ادا نہیں کرتی، حج بدل کروائیں، حج بدل کروائیں، اپنی جگہ کسی ایسے صاحب علم انسان کو بھیجیں جو آپ کی طرف سے حج کو ادا کر دے. تیسرا یہ کہ راستے بند ہوں، جس طرح کہ اب بند ہیں، ٹھیک ہے، راستے بند ہو تب معاف ہے، ورنہ معاف نہیں ہے. اگر کسی کے پاس اتنی دولت ہے، اتنی ثروت ہے، یہ خوش نصیبی کی بات ہے. کوئی حج کو سمجھتے ہوئے حج پر چلا جاتا ہے، ورنہ کروڑوں روپے لوگوں کے پاس موجود ہیں، گھر بن رہا ہے، کہتے ہیں اب ہمارا گھر بن رہا ہے، اب کیا بچے کی شادی، اب کیا نہیں. آپ حج کے شوقین ہونے چاہیے. جناب مولا کائنات نے یہ جملہ کہا تھا، امام حسن کو وصیت کی مولا کائنات نے، اور مولا کائنات نے کہا تھا کہ بیٹا کبھی بھی کعبے کو تنہا مت چھوڑنا. آپ کو یاد ہوگا نا، یہ وصیت میں کئی مرتبہ یہاں پڑھ بھی چکی ہے. کعبے کو کبھی بھی تنہا مت چھوڑنا. جس دن کعبے کو تنہا چھوڑا گیا، سمجھ لینا بدبختی قریب ہے اور ہمارا بیٹے کا ظہور بھی قریب ہے. ہم نے دیکھا کعبہ تنہا ہو گیا. یہ کعبے کی تنہائی بتا رہی ہے کہ ہماری تنہائی کو ختم کرنے والا زمانے کا امام انشاءاللہ تو اللہ نے حج کو دین کی مضبوطی کا ذریعہ بنایا. جب حج پر کروڑوں لوگ موجود ہوں گے اور طواف کر رہے ہوں گے تو دشمن کا دل ہیبت زدہ ہو جائے گا، دشمن کا دل ہیبت زدہ ہو جائے گا. اس لیے حج کو دین کی مضبوطی کا ذریعہ بنایا. عدل و انصاف کو واجب کر کے دلوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا. اگر ہر انسان کے اندر عدل و انصاف ہوں گے، نفرتیں ہی نہیں ہوں گی. نفرتیں کہاں ہوں گی؟ مجھے معلوم ہے کہ کس کا کیا حق ہے، میں کسی کا حق نہیں چھینوں گی، کسی کو برا نہیں کہوں گی. تو آپ دیکھیں عدل و انصاف، جتنا عدل و انصاف ہوگا اتنی محبت کی فضا ہوگی. کہا اللہ نے یعنی بیوی نے ہر فروغ کی حسن کو بیان کیا ہے، ہر عبادت کا حسن بیان کیا ہے اس خطبے کے اندر. اور پھر فرماتی ہیں ہماری اطاعت کو ملت اسلام کا نظام بنایا ہے. اگر ہماری اطاعت نہیں کرو گی تو ملت اسلام کا نظام نہیں دیکھ پاؤ گے. اطاعت کرنے والے ملت اسلام کا نظام دیکھنا ہے. ایران کو دیکھیے جا کے، ملت اسلام کا نظام جب قائم ہوتا ہے تو دشمن سر توڑ کوششیں کرتا ہے. کتنی دیکھیں، بہت بڑی بہادری کی بات ہے، آسان بات نہیں ہے. اتنی اقتصادی پابندی، آپ سوچئے میں چونک جاتی ہوں. ایک لمحے کے لیے ہماری اکانومی گرنے لگتی ہے، ہم کتنے پریشان ہوتے ہیں. جب آپ کا پیسہ ڈاؤن ہوتا ہے، ویلیو ڈاؤن ہوتی ہے
تو آدھے سے زیادہ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں فلاں برا، پھر کہتے ہیں وزیر اعظم غلط، کتنی گالیاں ادھر ادھر دی جاتی ہیں. آپ تصور کریں گے، تصور کرتے ہیں کتنی ڈاؤن کی ہے صرف اور صرف دشمنی کی بنا پر. ہمارا 1000 روپیہ ان کا 1 لاکھ اتنی ڈاؤن کر دی. کیوں؟ اقتصادی پابندی لگا کر، پیسوں کا زور لگا کر انہیں جھکانا چاہتے ہیں. لیکن جو بیوی کے ماننے والے ہوتے ہیں اور جو ان کے چاہنے والے، تو ان کی حکومت جب قائم ہوتی ہے تو لوگ ان کو ڈرا نہیں سکتے، ان کو دھمکا نہیں سکتے. وہ ہر چیز جو ہے وہ برداشت کرنے کے قابل ہوتے ہیں. آپ دیکھیے آج جو حکومت کھڑی ہوئی ہے، جو قائم ہے، اور جو ان کے بڑے بڑے لوگ قائم ہیں، کس وجہ سے؟ اس محبت کی وجہ سے جو اہل بیت سے تعلق ان کا جڑا ہوا ہے، جو اہل بیت کے نظام کو انہوں نے اپنے ملک میں رائج کیا ہے. جو بھی اپنے گھر میں رائج کرے گا کامیاب ہو جائے گا، جو اپنے ملک میں رائج کرے گا کامیاب ہو جائے گا. اور کہا ہماری امامت کو، ایک تو یہ کہ اسلام کا نظام بنایا، اور امامت کو تفرقے سے بچنے کے لیے امان قرار دیا. جو امامت کو سمجھ لے گا اس میں تفرقہ نہیں ہوگا. اگر امامت سمجھ میں آ جائے تو تفرقہ، امامت سمجھے نہیں ہے تفرقہ اس لیے. ورنہ امامت تو ایک جھنڈے تلے کھڑے ہونے کا نام ہے، ایک جگہ پر، ایک مسلک پر، ایک سوچ پر جمع ہونے کا نام امامت ہے. اور کہا جہاد کو اسلام کی عزت بنایا ہے کہ نہیں؟ جہاد عزت ہے نا. گولی کھا لیتے ہیں، مر جاتے ہیں، لاشیں تقسیم ہو جاتی ہیں، ٹکڑوں میں بدل جاتے ہیں، لیکن جیسی عزت شہید کو ملتی ہے ایسی عزت بستر پہ ایڑیاں رگڑنے والے کو نہیں ملتی. اللہ نے جہاد کو عزت بنایا ہے اور مصیبت پہ صبر کو تحصیل اجر کا مددگار بنایا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کا مددگار بنے تو صبر سے بڑا مددگار کوئی نہیں ہے. صبر سے بڑا مددگار تو آپ کو ذلیل کرے گا، کر بھی دے گا مدد. تو امام اسی لیے فرماتے ہیں، میں کبھی کہتی ہوں مولا میرا سلام آپ کو زندگی گزارنے کے کیا خوبصورت اصول بتائیں. امام فرماتے ہیں خبردار کسی کمینے سے مت مانگ لینا. ابھی مشکل میں ہو تو کوشش کرنا صبر ہی کرو. کیوں کرو؟ کہا صبر کرو. تمہیں کمینے سے مانگوں گا تو بار بار تمہیں ذلیل کرے گا. ٹھیک ہے، تو صبر تمہاری تحصیل مددگار ہے. اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری کوئی فورس بنے تم صبر کرو، اللہ تمہاری صبر کو تمہاری فورس بنا دے گا. اور عمل بالمعروف کو عوام الناس کی مصلحت قرار دیا. اگر عمل بالمعروف نہیں ہوگی تو عوام الناس بکھر جائے گی، ختم ہو جائے گی. ہر انسان، دیکھیں یہ جو عمل بالمعروف ہے نا، یہ کیا ہے؟ اگر آپ کہیں جا رہے ہوتے ہیں اور آگے گڑھا ہوتا ہے، آپ کسی کو جانتے نہیں، کوئی وہاں سے گزرا ہے، گڑھے میں گرنے والا، آپ ہاتھ پکڑ کے روکتے ہیں نا اس کو، کہتے گر جائے گا، رکو رکو، یہاں سے تم گر جاؤ گے. ٹھیک ہے، عمل بالمعروف یہی چیز ہے. آپ دیکھ رہے کوئی گناہ کر رہا ہے، وہ اصل میں گڑھے میں تو گر رہا ہے، آپ کے سامنے کر رہا ہے. بے شک کسی نے پوچھا کہ بھئی کوئی خود گناہ کرتا ہو اور وہ کسی کو روک رہا ہو، کہا ہاں بے شک کوشش تو یہی ہونی چاہیے کہ خود رکے، لیکن تب بھی روکے. کہا نہیں، گڑھا ہے، میں جانتی ہوں گڑھا ہے، یہ گڑھا ہی ہے، اس میں نہیں گرنا. تو عمل بالمعروف وہ اہم ترین فروع ہے جس کے لیے کربلا جیسا واقعہ پیش آیا. کربلا جیسا واقعہ کوئی چھوٹا واقعہ نہیں ہے. والدین کے ساتھ نیکی کو اس لیے واجب قرار دیا تاکہ تم غضب خدا سے محفوظ رہو. والدین سے جتنی نیکی کرو گے اللہ کا غضب تم سے اتنا ہی دور ہو جائے گا. والدین سے نیکی کرو تاکہ غضب دور ہو جائے. پھر فرمایا کہ صلہ رحمی کو اس لیے مقرر کیا. صلہ رحمی کو کیوں مقرر کیا؟ ہم کتنا چاہتے ہیں، کتنی کوشش کرتے ہیں کہ پروردگار ہمارے رزق میں اضافہ کر دے، ہماری عمر میں اضافہ کر دے، ہمارا فلاں کام ہو جائے. کتنا کرتے ہیں نا، صلہ رحمی کریں. صلہ رحمی دیکھیں، جو آپ سے ملتا ہے آپ اس سے ملتے ہیں، کوئی کمال نہیں ہے، کوئی کمال نہیں ہے. جو نہیں ملتا اس سے ملیں، جو نفرت کرتا ہے اس کی دلجوئی کریں، جو آپ کی مدد نہیں کرتا آپ اس کی مدد کریں. آپ دیکھیے جو امام کی دعا ہے، دعائے مکارم اخلاق، اور بہت ہی حسین دعا ہے. اس میں امام فرماتے ہیں بریلا جو مجھے دینے سے ہاتھ روکتا ہے میں اس کو دوں، جو مجھ پر غصہ کرتا ہے میں اس سے نرمی کروں، جو مجھ سے ملنا پسند نہیں کرتا میں اس سے ملوں، جو مجھ سے دل میں نفرت رکھتا ہے میں اس کے لیے محبت رکھوں. یہ سارے معاملے آسان نہیں ہیں، یہ سارے معاملے آسان نہیں ہیں. دین پر جب عمل کرنے کے لیے آتے ہیں، اگر جناب فاطمۃ الزہرا کی محبت کرنے والے لوگ ہوں تو یقین کیجیے سب کچھ آسان ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ کے دل کے اندر یہ معلوم ہوگا کہ آپ جناب فاطمۃ الزہرا کے ذریعے اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں. کہا پروردگار نے اسی لیے صلہ رحمی کو قرار دیا تاکہ تمہاری عمروں میں اضافہ ہو جائے. کیوں؟ لڑتے رہتے ہو، جلتے رہتے ہو، مرتے رہتے ہو، بی پی ہائی، شوگر، یہ اسی لیے تو مر جاتے ہیں جلدی.
مرنے کی وجہ کیا؟ اتنی ٹینشن ہے، جب پالیں گے اس سے لڑ گئے، اس کا دل اس نے دکھا، اب ایک بات لے کے بیٹھے ہیں، برسوں لے کے بیٹھے ہیں، اس نے مجھے یہ کہا تھا، میں تو بھولی نہیں، میرا دل پاش پاش ہو گیا. معاف کر دیں اللہ کے لیے. آپ اللہ کے لیے معاف کریں گے، اللہ آپ کو معاف کر دے گا. اللہ سے معافی ایسے ہی تو ملے گی. دیکھیں معافی کہتے ہی اسی کو ہیں جو آپ کے دل پر لگے اور آپ معاف کرو. معافی کہتے ہی اس کو ہیں، ایسے تھوڑی کہ اب آپ زندگیاں کم کیوں ہیں؟ اسی لیے کہ ہم اسی ٹینشن میں مرے جا رہے ہیں. اس نے مجھے یہ کہہ دیا، اس نے ہماری زندگی کی آدھی، آپ دیکھ لیں آدھے مصائب کیا ہیں؟ کسی نہ کسی سے لڑے بیٹھے ہیں، کسی نہ کسی سے ناراض ہیں، ہے نا. آدھی زندگی کی ٹینشن ہے ہماری یہی ہے. اگر ہم اس کو نکال لیں اور سب سے آپ دیکھیے آپ خود اپنے آپ کو ریلیکس فیل کریں گے، ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ بالکل ٹھیک ہے. انسان بیماریاں ہیں یہ، لوگوں سے نفرتیں، لوگوں سے بغض، لوگوں سے کینہ، لوگوں سے حسد، لوگوں سے جلن، یہ بیماری ہے. اپنی بیماری کا علاج انسان جتنا خود اچھا کر سکتا ہے کوئی نہیں کر سکتا. اہل بیت کا دامن تھامیں اپنی بیماریوں کا علاج کریں، خدا آپ کو ایسا صحت مند توانا کر دے گا کہ 110 سال کا بوڑھا ہوگا، کربلا میں امام کے محضر میں جنگ کرے گا. اپنے اپنے گناہان کبیرہ و صغیرہ کی معافی کے لیے بلند تر صلوات. اور پروردگار نے قصاص اس لیے واجب کیا تاکہ خون ریزی رک جائے. قصاص ایک خون کے بدلے میں کتنی دیت ہے کسی کو معلوم ہے؟ ایک کسی کا قتل کر دیا کتنی دیت ہے؟ 100 اونٹ. کسی کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا کہ قربانی کے دنوں میں ایک اونٹ ذبح کر لیں. ایک اونٹ میں 50 حصے ہوتے ہیں. 100 اونٹ. کیوں؟ خدا چاہتا خون ریزی نہ ہو، خدا خون ریزی کو پسند نہیں کرتا. اور نظر وفا کی راہ میں اس لیے نکالی جاتی ہے کہ بندوں کی مغفرت ہو. یہ جو آپ عام نظر نکالتے ہیں ہے نا، کبھی بیوی کے نام کا نکال دیا، کبھی کسی، ٹھیک ہے، یہ آپ کی مغفرت کا ذریعہ ہے. پیمانہ اور وزن کو پورا رکھنے کے لیے حکم دیا تاکہ نقصان سے بچاؤ. شراب کو اس لیے ممانعت اختیار کی تاکہ برے کاموں سے بچ جاؤ. اور زنا کا بے جا الزام لگانا، دیکھیے ہمارے یہاں الزامات یاد رکھیے گا، بہت سوچ سمجھ کے کسی کی بیٹی کے بارے میں، کسی کی بہن کے بارے میں اپنے منہ سے بہت سوچ سمجھ کے. آپ بھی بیٹی ہیں، آپ کے گھر میں بھی بیٹی ہے، آپ بھی کسی کی بہن ہیں، جانتے ہیں 100% جانتے ہیں، تب بھی نہ نکالیں. یہی عذاب نہ بن جائے. کسی کے بارے میں 100% معاملات جانتے ہیں آپ کہ وہ گناہ میں مبتلا ہے، آپ اپنی زبان سے ذکر نہ کریں. اللہ نے پسند نہیں کیا. اور اللہ نہ کرے یہ الزام ہوا تو کیا ہوگا؟ اللہ نے اس لیے منع کیا ہے کہ حرام کیا ہے تاکہ لعنت کے سامنے ایک حجاب اور ایک رکاوٹ ہو، شرم و حیا ہو، ایک رکاوٹ ہو. مولا کائنات جانتے ہیں جب لوگوں نے کنڈی لگا دی تو مولا نے کنڈی کھول دی، آنکھیں بند کر کے کنڈی کھول دی. کیوں؟ کہا تھا چھپاؤ. جتنا قرآن کہتا ہے، آپ دیکھیں سورہ نور پڑھا کریں ترجمے کے ساتھ پڑھا کریں. میں حیران ہوتی ہوں، لکھا ہے آنکھوں سے دیکھو پھر بھی چھپاؤ. آنکھوں سے دیکھو. ہم تو دیکھتے نہیں، کسی نے اڑی خبر ہوتی تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے نا پورا پرچہ چھپا ہوا ہوتا ہے، یعنی 4 باتیں جو ہمیں ان کو معلوم نہیں ہوتی وہ بھی ہم اپنی طرف سے، نہیں ہمیں یہ لگا تھا شاید یوں ہے، نہیں ہمیں تو یوں لگا تھا. کوئی کسی فون میں نہیں. آج تو ہمارے یہاں بچیوں کے اکثر ہاتھ میں موبائل ہوتے ہیں، موبائل میں مصروف ہوتے ہیں، تو ہم خود ہی ایزیوم کر لیتے ہیں نہیں کسی سے بات ہی ہو رہی ہے. نہیں، کسی کے بارے میں جو ہے وہ ایسا ظن رکھنا گناہ ہے. اور فرمایا دوسروں کے مال پر بے جا اجازت کے تصرف نہ کرو. خبردار. آپ یقین کریں کبھی ڈر لگتا ہے کسی کی چپل یہاں سے جاتا ہے باتھ روم میں پہنتے ہوئے آپ چلے گئے، اللہ نے سوال کرنا ہے. چپل کے اوپر کسی کی چپل رکھ دی ہے، پوچھنا ہے. کسی کا مال پوچھے بغیر استعمال کرنا گناہ، حرام. اور یہاں پر میں ایک بات کہہ دوں بہت معذرت کے ساتھ، میں کسی پہ وہ نہیں کری، ہو سکتا ہے بھولے سے ایک عام انجام پایا ہو. جب ہم نے یہاں جو سورہ شروع کی تو یہاں میں اپنے گھر سے ہی 28 بکس لے کر آئی تھی. روزانہ 2 کتابیں کم ہوتی ہیں، 2 کتابیں روزانہ کم ہو رہی تھی. یہ مال دیکھیں کوئی اجازت لے پوچھے، یہ کتاب جو ہے یہ ملکیت ہے کسی کی ملکیت میں. بالکل اسی طرح امام بارگاہ میں آپ آتے ہیں، امام بارگاہ کی سجدہ گاہ ہے، سجدہ گاہ امام بارگاہ کے لیے، مسجد کے لیے. یہ سجدہ گاہ آپ گھر لے جائیں جائز ہے؟ نہیں جائز نہیں ہے، حرام ہے. ملکیت ہے، ٹھیک ہے، یہاں کی ملکیت ہے. کوئی بھی چیز کسی کی بغیر پوچھے استعمال کرنا حرام قرار دیا اللہ نے.
کہا اس تصرف سے بچو، اس سے بچو گے تو کیا ہوگا، یہ تمہارے دلوں میں اور مزید تقویٰ پیدا کرے گا۔ دور پڑ جائے گا محمد اور جو اس حجاب سے بچ جائے گا، پروردگار عالم نے کہا کہ خدا نے شرک کو اس لیے حرام قرار دیا تاکہ ربوبیت کا اقرار خالص رہے، لہذا خدا سے ڈرو۔ ڈر نہیں کہا کہ مرو تو مسلمان مرو، اور اولو الامر میں خدا کی اطاعت کرو، جن امور سے منع کیا اس سے باز رہو۔ بے شک خدا کے بندوں میں اہل علم وہی ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اہل علم وہی ہیں۔ شرک سے اپنے آپ کو پاک کر لیں، کسی غیر کے لیے کام انجام، کوئی بھی غیر ہو اس کے لیے کام انجام نہ دیں۔ ہم سوچیے گا، یاد رکھیے گا، ہم سے بڑا امیر کوئی نہیں ہے، ہم صاحب ثروت ہیں۔ دنیا کی سب سے بڑی نعمت جو فاطمہ کی محبت نے دی ہے کہ مجھے صاحب ثروت بنایا ہے۔ فاطمہ تو زہرا کی محبت دے کے مجھے صاحب عزت بنایا، مجھ سے زیادہ صاحب ثروت کوئی نہیں ہے، مجھ سے زیادہ صاحب عزت کوئی نہیں ہے۔ فاطمہ کی محبت کی وجہ سے، بی بی کی محبت کی وجہ سے اتنا بلند ترین اس نے مقام رکھا ہے، جس کے نام پر شیاطین بھاگ جاتے ہیں، جس کے نام پر بلائیں دور ہو جاتی ہیں، جس کے نام پر مرادیں پوری ہو جاتی ہیں، جس کے نام پر روشنی واپس آ جاتی ہے، وہ اس کی ماننے والی خاتون کسی بابا کے پاس جائیں اور کہیں کہ میرا یہ کام کرا دیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے۔ اہل بیت کے ماننے والے اس شرک میں مبتلا ہو، ممکن نہیں ہے۔ کوئی پیر فقیر نہیں ہے، پیر ہے تو علی پیر ہے، علی سے بڑا کوئی، آپ علی سے مانگے مشکل کشا علی، کوئی پیر نہیں ہماری تو جناب فاطمہ تو زہرا ہے۔ کیوں دوسروں کے عام لوگوں کے پاس جاتے ہیں جس کے پاس اتنے مضبوط سہارے ہیں، اتنے مضبوط ترین سہارے ہونے کے بعد بولیں گے فلاں پیر پائی دیتا ہے اور فلاں پیر، ارے صرف فاطمہ لکھیں، کاغذ پر فاطمہ لکھیں اور اسے گھول کے پیے تو سو کی کیا اثر ہوگا؟ اس فاطمہ کے نام میں فاطمہ تو زہرا کی شان جس کے پاس ہو، اہل بیت جیسے لوگ جس کے پاس ہوں، وہ جائے غیر کے پاس، وہ لوگ جن کو وضو کرنا نہیں آتا، وہ لوگ جن کے منہ سے بدبو آتی ہے، وہ لوگ ہمیں تعویذ لکھ کر دیں گے، وہ لوگ جن کو گندگی، نجاست اور طہارت کا پتہ نہیں ہے، وہ ہمیں تعویذ لکھ کر دیں گے۔ آپ قابل ہیں کہ انہیں کچھ لکھ کر دیں، آپ اس قابل ہیں، آپ اہل بیت کے ماننے والے ہیں کہ وہ نجس لوگ ہمیں کچھ لکھ کر دیں، وہ جو خود اسلام کا کچھ جانتے بھی نہیں ہیں وہ ہمیں لکھ کر دیں۔ بی بی آپ کو بلندی پر لے جانا چاہتی ہیں، آپ خود نور کے تختوں پر فاطمہ الزہرا کے ساتھ ہوں گے۔ کب ہوں گے؟ جب آپ اس خطبے کو سمجھ کر اس کے اوپر عمل کریں گے۔ یاد رکھیے گا، ہم سب چاہتے ہیں، ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو ایسا بننا نہیں چاہتا، لیکن حالات ہیں، مشکلات ہیں، ہم پھسل جاتے ہیں، تو کیا کریں؟ اس کے لیے بار بار جناب فاطمہ الزہرا کے خطبے کو میرا دل کرتا ہے۔ ہمارے استاد ایک زمانے کے اندر، میں 95 میں اس خطبے کو پڑھتی تھی، تو ہمارے استاد کہتے تھے اس کو اپنے بچوں کو حفظ کراؤ، یاد کراؤ، جس طرح باقی چیزیں حفظ کرواتے ہیں نا بچوں کو، ABCD بھی، کاؤنٹنگ بھی، سب حفظ کراتے ہو، بچوں کو خطبہ یاد کراؤ۔ جب یہ بچہ خطبہ یاد کر لے گا تو اس کا قلب کبھی بھی مغلوب نہیں ہوگا۔ اپنے دل میں فاطمہ الزہرا کی محبت کو بسا لیجئے۔ کیوں آپ کہیں کیوں بی بی کو کیوں اتنا بلند رتبہ ملا؟ اس لیے آپ پلک جھپکتے ہیں نا، کتنی دیر لگتی ہے؟ پلک جھپکنے کے لیے بھی خدا کی نافرمانی نہیں کی ہے۔ یہ وہ شخصیات ہیں جنہوں نے پلک جھپکنے میں بھی خدا کی نافرمانی نہیں کی ہے۔ اب میں اگر رات کو سوؤں اور دیکھوں میں نے کتنی نافرمانیاں کی ہیں تو مجھے اندازہ ہوگا کہ میں کتنی دن میں کتنی نافرمانیاں کرتی ہوں، پھر بھی اللہ سلاتا ہے اور زندہ اٹھا دیتا ہے۔ احسان اس کا کہ وہ سلاتا ہے اور پھر زندہ اٹھا دیتا ہے۔ ہر دن کو جناب فاطمہ الزہرا کی نعمت سمجھیے، اس کی شفاعت کے صدقے میں نہیں معلوم اس مجلس کی بدولت یہ سانسیں دوبارہ مل رہی ہیں۔ ہو سکتا ہے میری کل موت لکھی ہوتی، اس مجلس کی وجہ سے بڑھ گئی، ہو سکتا ہے نا۔ تو پروردگار عالم نے بی بی جیسی نعمت دی ہے، جب آپ روتے ہیں،
جب بیوی کے نام پر آنسو بہاتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی کے دل میں ایسا تو نہیں ہے، کوئی مکاری تو نہیں کر سکتا نا، یہاں پر آنسو خود بخود نکلتے ہیں. اور خود بخود کب نکلتے ہیں؟ آپ دیکھیے ایک عام سی بات ہے، آپ بچے سے محبت کرتے ہیں، جب بچے کو تکلیف ہوتی ہے آپ کو کوئی رلاتا نہیں ہے، آپ خود بخود روتے ہیں. رلانے والا کوئی نہیں ہوتا. حسین کی محبت دلوں کی حرارت، اہل بیت کی محبت دلوں کی حرارت ہے. جب آپ اہل بیت کا نام سنیں گے، آپ سوچئے جب آپ تکلیف میں ہوتے ہیں اور توسل کے لیے کہتے ہیں یا فاطمہ میری اس تکلیف کو دور، آپ آنسوں سے رو رہے ہوتے ہیں. کوئی رلاتا ہے آپ کو؟ نہیں رلاتا. اور جب آپ فاطمہ کے نام پر وہ آنسو بہا رہے ہوتے ہیں، امام زمانہ آپ کی طرف سے پروردگار سے سفارش کر رہے ہوتے ہیں، اے پروردگار میری ماں کا واسطہ دے رہا ہے، میری ماں کے واسطے سے مانگ رہا ہے، اس کو خالی نہیں کرنا ہے. جب آپ فاطمہ الزہرا سے مانگتے ہیں، کون جناب فاطمہ الزہرا؟ آپ سوچئے جناب امام 8ویں امام کے سامنے ایک شخص آیا، اس نے کہا میرے ہاں بیٹی ہوئی ہے. تو میرے مولا نے پوچھا تم نے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ تو کہا اس کا نام میں نے فاطمہ رکھا ہے. آپ آنسوؤں سے رو رہے تھے. کہا مولا آپ رو رہے ہیں؟ کہا مجھے اپنی ماں فاطمہ کے دکھ یاد آ گئے، اپنی ماں فاطمہ کے زخم یاد آ گئے. امام حسن علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے، دیکھیے میرا سلام ان معصوم شہزادوں کے اوپر، وہ ننھے شہزادے جن کے سامنے ان کی ماں کو مارا جا رہا ہے. کس انداز سے مارا جا رہا؟ تو میں نے کل خلیفہ دویم کی آپ کو بات بیان کی تھی نا، وہ کہتا ہے کہ میں نے کنفرز کو اس لیے زیادہ جزیہ دیا، اس لیے زیادہ تنخواہ دی کیونکہ میں نے کیا کیا، جب دروازہ جلنے لگا، کہتا ہے خلیفہ دویم جب دروازہ جلنے لگا اور ہمیں پتہ چلا دروازہ گرنے والا ہے اور میں سمجھ گیا دروازے کی اوٹ میں کھڑی ہوئی فاطمہ الزہرا ہے، تو میں نے دروازے کو ایک زوردار لات ماری اور وہ لات کا لگنا تھا اور دروازے کا اور فاطمہ زہرا کا آپس میں ملنا تھا کہ فاطمہ نے پہلو پر ہاتھ رکھا اور کہا فضہ خبر لیجئے میرا محسن شہید ہو گیا. بس میں سمجھ گیا کہ فاطمہ الزہرا اس وقت حمل کے درد میں مبتلا ہے اور شدید کیفیت ہے، بیوی کے درد کی شدید کیفیت ہے. بس اس کے باوجود میں نے دیکھا وہ روکنا چاہتی ہے. میں نے کنفرز سے کہا تازیانہ مار جتنا مار سکتے. فاطمہ سامنے حائل ہونے لگی، میں نے منہ پر تماچا. یہ کون سا مرحلہ ہے؟ یہ وہ مرحلہ ہے 3-4 سال کے حسن حسین، یہ منظر دیکھ رہے ہیں اپنے آپ، اپنی ماں کے چہرے پر لگا ہوا تماچا دیکھ. اور یہ بچے بھی کوئی معمولی بچے نہیں ہیں، ان کو بھی رسول خدا کے صبر نے خاموش کرایا ہوا ہے. آپ سوچئے روایتوں نے لکھا ہے امام حسن جس زمانے میں امام حسن کا زمانہ آیا تو ایک گلی سے گزرتا نہیں تھی، اکثر کبھی گزرنا ہوتا تو کہتے تھے نہیں میں نے یہاں سے نہیں گزرنا، میں آگے. کسی نے پوچھا آپ کو، ہم نے نوٹ کیا جب بھی آپ یہاں آتے ہیں تو آپ اس جگہ سے روتے ہوئے گزر جاتے ہیں، رکتے نہیں. کہا میں اس جگہ کو بھول نہیں سکتا، اس جگہ میری ماں کو تازیانے مارے گئے. یہ فاطمہ الزہرا جس کے اوپر مصائب کی انتہا ہے، مصائب کی انتہا ہے. میری بیوی پہلو پکڑ کر ایک مرتبہ چیخ مار کر کہتی تھی ہے کوئی جو میرا ساتھ دینے والا ہو. یہ خلیفہ دویم خود لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ بس میں نے دروازے پر لات ماری اور جب میں نے دیکھا کہ میرے سامنے حائل ہو رہی ہے تو میں نے ایک تماچا رسید کیا، فاطمہ زمین پر گر گئی. یہ بیت الاحزان کے مصائب پڑھ رہی ہوں، فاطمہ زمین پر گر گئی، میں نے پرواہ نہیں کی اور ہماری پوری فوج اس گھر کے اندر داخل ہو گئی. ہم نے علی کے گلے میں رسی کو باندھ لیا اور جب ہم گلے میں رسی باندھ کر گھسیٹنے لگے تو جب فاطمہ نے پھر مزاحمت کی اور مزاحمت کرنے کے لیے علی کی ابا کے دامن کو پکڑ لیا. جب علی کے دامن کو پکڑ لیا تو چھڑوانے کی کوشش کے لیے بہت تازیانے لگائے.
بڑے تازیانے مارے. آپ سوچیے وہ کہتا ہے میں جانتا تھا فاطمہ کا حمل ختم ہو گیا, میں جانتا تھا فاطمہ زخمی ہے, میں نے کنفت سے کہا اس زخمی پہلو پر ایک اور نیزہ. ہائے مظلومہ بی بی, مجھے نہیں معلوم اس نیزے نے پہلو کے ساتھ کیا کیا. میری بیوی کا ہمیشہ ہاتھ پہلو پر رہا کرتا تھا. یا امام زمانہ, آپ کو پرسہ دیتے ہیں آپ کی بیٹی کا, آپ کی جد امجد کا, یا رسول خدا آپ کو آپ کی بیٹی کا پرسہ دیتے ہیں. تمام معصومین کو جناب فاطمہ الزہرا پرسہ. اے پروردگار تجھے واسطہ ہے ان آنسوؤں کے صدقے میں بار الہ ہم سب کے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما, ایمان کی زندگی ایمان کی موت عطا فرما. پروردگار جتنے لوگ بیٹھے فاطمہ کے درد کا واسطہ, جو آپ نے آنسو بہائے ہیں نا فاطمہ کے درد کو جو آپ نے سمجھا ہے نا, زمانے کا امام کھڑا ہے, یہ میری ماں کے لیے روتے ہیں, میں ان کے لیے ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کرتا ہوں. اے بحریرہ تو ان کے دکھوں کو دور کر دے, انہوں نے میری ماں کے دکھ پر آنسو بہائے. اے پروردگار مجھے نہیں معلوم آپ میں سے کون کتنا پریشان ہے, بیوی جانتی ہے. بیوی کے صدقے میں پروردگار یہاں بیٹھنے والے ہر خاتون کی مشکل کو حل فرما. اے پروردگار تجھے واسطہ محمد آل محمد کا حلال اور طیب رزق عطا فرما. جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح عطا فرما. جو ایمان خصوصیت کے ساتھ جو میں ہر روز نام لیتی ہوں, آپ سب جانتے اس نام سے واقف پروردگار سب کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. اے پروردگار تو ہماری حیثیت اور حالت کو جانتا ہے. اے پروردگار ہمیں اپنی بیوی کا سچا عاشق, سچا محب بنا دے پروردگار. اے پروردگار جب امام زمانہ ظہور کریں تو لبیک کہنے والوں میں سب سے جب جناب فاطمہ الزہرا کے پہلو شکستہ کا تذکرہ ہوتا ہے, زمانے کا امام خون کے آنسو روتا ہے. آپ اتنے سے درد کو سوچتے ہیں نا, میں ایک لمحے کے لیے سوچتی ہوں, کبھی محسوس کریں, صرف ایک لمحے کے لیے محسوس کریں کہ اس زخمی پہلو پر جس میں ایک حمل ختم ہو گیا ہو, اس میں ایک نیزہ مارا گیا. عورتیں ہیں نا ساری, آپ خواتین ہیں نا, اور جو مائیں جو اولاد پیدا کر چکی ہیں وہ اور جانتی ہیں اس تکلیف کو, وہ اور زیادہ جانتی ہیں یہ تکلیف کیسی تکلیف ہے. یا بحریرہ تجھے واسطہ ہے میری بیوی کے شکستہ پہلو کو بدل گئے, تو ہمارے پرسے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما, ان کے نور سے ہماری آنکھوں کو منور فرما, ہمیں ان کے خادمین اور ناصرین میں جگہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ينقلبون لعن اللہ امة قتلتک لعن اللہ امة ظلمتک لعن اللہ امة سمعت بذلک فرضیت بھی. ایک اعلان سماعت فرما لیں. جتنی بھی خواتین یہاں بیٹھی ہوئی ہیں یقیناً وہ اچھی طرح جانتی ہیں کہ یہاں کی مجلس 3 بجے شروع ہو جاتی ہے, فکس ٹائم پر شروع ہوتی ہے اور فکس ٹائم پر مجلس ختم ہوتی ہے. 4:30 مجلس ختم ہو جاتی ہے. اب جناب فاطمہ الزہرا کو پرسہ دینے آتی ہیں, بعد فاطمہ الزہرا کے ذکر میں شامل ہونا چاہتی ہیں, تو کوشش کیا کریں مجلس کو شروع سے آخر تک سنیں تاکہ کچھ حاصل کر سکیں. آج ہم نے جوشن کبیر پڑھی تھی, کل استغاثہ جناب فاطمہ الزہرا 3 روزہ ہر سال ہم پڑھتے ہیں, جو پڑھتے ہیں ان کو اچھی طرح پتہ ہے. 3 روزہ استغاثہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کل جمعرات ہے, کل سے شروع ہوگا. اور اس استغاثے کے ساتھ استغاثہ 15 منٹ کا ہوتا ہے ہمارا, اور 15 منٹ ہم پڑھیں گے اما یجیب کی تسبیح 12,000 مرتبہ. جس انسان کو جو مشکل جو پریشانی ہے اس محفل, جس محفل کے اندر اما یجیب کا عمل کیا جائے اس محفل کے اندر کوئی بھی شخص بغیر تکلیف ختم کیے نہیں اٹھتا. تو 2:30 بجے جتنے بھی اعمال شروع ہوتے ہیں وہ 2:30 بجے شروع ہوتے ہیں کہ 3 بجے ٹھیک حدیث قصہ شروع ہو جاتی ہے. تو کل 12,000 مرتبہ پڑھنی ہے. میرے خیال سے اگر 12 لوگ بھی ہوں تو 12,000 مرتبہ ہو سکتی ہے, لیکن آپ جتنے لوگ شامل ہوں گے اما یجیب کی تسبیح ہوگی ٹھیک 2:30 بجے سے لے کے
صحیح 2:30 بجے سے لے کے 2:45 بجے تک جو ہے وہ اما یجیب کی تصویر ہوگی، اور 2:45 سے لے کے 3 بجے تک وہ استغاثہ جناب فاطمۃ الزہرا جو ہر سال ہم پڑھتے ہیں، اپنی اپنی تکلیفوں کو، اپنے چاہنے والوں کے درد کو، اپنے دوستوں کی تکلیفوں کو یاد کر کے بیٹھیے اور صدق کے دل سے اس عمل کو انجام دیں۔ یقین کیجیے ہر سال بہت ساری مشکلیں اسی تسبیح کے ذریعے ہم سب کی دور ہوتی ہیں، ہم سب کی مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ تو پروردگار آپ سب کی مرادوں کو پورا کریں۔ ماتم صحیح